السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دکھ میں زیادہ نصیحتیں بھی دکھ ہی دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھر کی طرح ہوتی ہے، تم اگر انہیں سر پر سوار کرو گے تو یہ تمہاری گردن توڑ دے گی، اور اگر انہیں پیروں تلے رکھو گے تو آپ کا قد اونچا ہوگا۔ نگاہ کا عادل وہ شخص ہے جسے دوسروں کی ماں بہن بیٹی میں اپنی ماں بہن بیٹی نظر آئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے تمہارا حجاب تمہارے لیے کئی دروازے بند کر دے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ جہنم کا بھی ہے۔ لوگ دھوکہ نہیں دیتے، لوگ بکتے ہیں، بس آپ سے خریدے نہیں جاتے۔ امید تیرے دل کی رسی اور پاؤں کی بیڑی ہے، اپنے دل سے امید نکال دے، تیرے پاؤں سے بیڑی خود ہی نکل جائے گی۔ جس نے سکھ میں رب کا شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں اپنے رب کو بہت قریب پایا۔ پھولوں کو دیکھا تو پتا چلا لوگ توڑتے اسے ہی ہیں جو بہترین ہوتا ہے۔ تو ساتھ نہیں ہے تو مقابل ہی کھڑا رہ، اتنی تو تسلی رہے تنہا نہیں ہوں میں۔ یہ زندگی غم کے لائق نہیں، دنیا فانی ہے اور عمر بہت ہی مختصر، لہٰذا خود کو تھکاؤ نہیں اور ان فکروں کا بوجھ نہ اٹھاؤ جن کی تم میں طاقت نہیں۔ بس اپنی زندگی جیو اور اپنے رب کو راضی کرو، اور جو اللہ کو راضی کر لے دنیا اور آخرت دونوں اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، میں اپنے آنے والے دن تیرے سپرد کرتی ہوں جن کے چھپے راز مجھے معلوم نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آمین۔ مطلب کی دشمنی تھی، فریب کا زمانہ تھا، دل میں دشمنی تھی، دوستی کا بہانہ تھا۔ سفر لمبا تھا، اس لیے میں نے پیسوں کا نہیں دل کا امیر چنا۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔ جتنا زیادہ تم دکھائی اور سنائی دو گے، اتنا ہی معمولی نظر آؤ گے۔ تمہیں سیکھنا ہوگا کہ کب پیچھے ہٹنا ہے، کیونکہ کمی ہی تمہاری اصل قیمت کو بڑھاتی ہے۔ بس ایک خیالی دنیا ہی تو ہوتی ہے جہاں سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ہر احساس لفظوں کا محتاج کیوں، لوگ خاموشی کیوں نہیں سمجھتے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اعتماد کے ٹھیس لگنے سے اور ظاہری محبتوں سے دھوکہ کھا جانے سے۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ دوسروں کے محل دیکھ کر خود کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، اور تلاش دونوں کو احترام اور عزت کی ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائے گی، اور اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ شادی کبھی بھی اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔ فاصلہ، سکون، خاموشی اور بس اللہ۔ نہ مصلحتوں سے لڑتی ہوں، نہ حالات کا شکوہ کرتی ہوں، نہ اپنوں سے امید رکھتی ہوں، نہ غیروں سے دکھ کا ذکر کرتی ہوں۔ لوگوں کو دل سے اتارنا بھی سیکھیے، ہر کسی کا بوجھ دل میں رکھ کر نہیں گھوما کرتے۔ ٹوٹی ہوئی دوستیاں، مردہ احساس، کمزور رشتے، سب کو دفن کر کے آگے بڑھنا سیکھیے۔ رہنے کو دل بھی تھا مگر اے دوست، آپ نے حیران کن انتخاب کیا آستین کا۔ جو در تمہارے منہ پر بند کر دیے جائیں، وہاں دوبارہ دستک دینے کی نیت بھی تمہارے اندر کبھی زندہ نہ ہو۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ فرق نہیں پڑنا چاہیے، لوگوں کو وہ کرنے دینا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں، اور اگر وہ جانا چاہیں تو ان کو زبردستی روکنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ من پسند لوگ بڑی بے قدرے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو توڑنے والے اور ان کو سکون چھیننے والے بھلا کس منہ سے اپنی نمازوں میں یہ کہتے ہیں ہم پر اور خدا کے بندوں پر سلامتی ہو۔ خوشی اور دکھ میں یہ فرق ہے کہ خوشی کو مڑ کے دیکھو تو وہ دوبارہ نہیں ملے گی، جبکہ دکھ آپ کو ہمیشہ وہاں کھڑا ملے گا۔
اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیے کہ وہ کھلی کتاب نہیں، ایک چھپا ہوا خزانہ بنے، اس کی حیا کی حفاظت کریں اور ایسے ایسے لباس پہنائیے جو اللہ کو پسند ہو۔ ہم لاسٹ جنریشن ہیں، ہمارے پیچھے کیا تھا ہم بھلانا چاہتے ہیں، ہمارے آگے کیا ہے ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر کہیں نہ کچھ تو ہمارے لیے ہے۔ کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کرے تو اسے احساس دلاؤ کہ کنڈی دونوں طرف سے ہے۔ زندگی کے حسین لمحات کبھی واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کیا سارے معاملات اللہ کے ہاتھوں میں نہیں ہے؟ بس اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سریقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی انشاءاللہ۔ بیوی کو غلام بنانا یہ کلچر ہے، بیوی کا غلام بن جانا یہ لبرلزم ہے۔ بیوی کو بیوی سمجھنا یہ دین ہے، دین کو کلچر اور لبرلزم سے الگ کریں۔ شکر کرتے رہو، نعمتیں تم پر قائم رہے گی۔ جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی توحید کمزور پڑ جاتی ہے، اور جتنی کم دعا کی جائے بندے کا اللہ عز و جل سے تعلق اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین تسلی ہیں، بہترین تھپکی ہیں، خود کو خود ہی سنبھالیں۔ بیٹیوں کو جہیز نہیں جائیداد میں سے حصہ دو، کیونکہ جہیز دینا رسم ہے اور جائیداد میں سے حصہ دینا رب کائنات کا حکم ہے۔ تہجد کی کہانی، جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ جب بھی ذرا طاقت ہاتھ آ جائے تو فیصلہ کرتے وقت دنیا کے اس طاقتور بادشاہ کو ضرور یاد رکھیں، لہٰذا انسان بنے متکبر نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے، کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔